बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अंग्रेज बरे सगीर के ऊपर काबज हुआ और जहां जहां पे काबज हुआ वहां पे उसने जो था वो मुख्तलिफ निज़ाम मुतारफ करवाए। उन निज़ामों के अंदर एक निज़ाम शहर के अंदर छिड़काव का भी था। अच्छा, ये जो छिड़काव होता था इसका पहली तारीख जो हमें मिलती है वो माशकी जो होते थे वो हमला आवर लश्करों के हमरा चला करते थे। जब हमला आवर एक जगह से दूसरी जगह हमला करने जाते थे और बड़े सगीर के अंदर राजों महाराजों की आपस में लड़ाइयों बहुत ज्यादा हैं। पानीपत तो खैर मशहूर ही लड़ाइयों की वजह से हुआ, मैदान था वहां पे बहुत बड़ा जहां पे लड़ाई हुआ करती थी, तो पानीपत जो है वो मैदान जंग बना करता था। तो उसमें जब लश्कर एक जगह से आगे चलता था तो वहां पे पानी छिड़कने वाले माशकी जो होते थे वो रास्ते में छिड़काव किया करते थे ताकि घोड़े और हाथी और तोपें जिनको फिर घोड़े खींच रहे होते थे या खच्चर खींच रहे होते थे, ये जब चलती थी तो उस जमाने में कोल की सड़कें तो नहीं थी, कोल तार की तो कच्ची सड़कें होती थी। इन सड़कों के अंदर गड़े पड़ जाते थे या पड़े हुए होते थे, और गड़े नहीं भी पड़े हैं, अगर हमवार सड़कें हैं तो इतनी ज्यादा ट्रैफिक चलने से वहां पे मिट्टी उखड़ती थी, और जब वो मिट्टी उखड़ती थी तो वहां पे गर्द हवा में उड़ती थी। उस गर्द से वो गर्द जो थी वो घोड़ों के लिए, खच्चरों के लिए भी नुकसानदेह थी और इंसानों के लिए भी नुकसानदेह होती थी। तो उसके ऊपर फिर मश्क से पानी छिड़का जाता था ताकि वो गर्द बैठ जाए। अंग्रेज ने जब कब्जा किया तो उसे भी चलना होता था, और वो तकरीबन बरे सगीर में हालत जंग में ही था ना, काबिज था। तो उसने क्या किया कि ये जो माशकी हैं इनको भी रोजगार देना था, तो उसने इनको शहरों के अंदर सड़कों के ऊपर जो है वो छिड़काव करने पे लगाया। यूं एक रवायत शुरू हुई इस शहरों के अंदर छिड़काव की। तो अंग्रेज दौर में सड़कों पे गलियों में छिड़काव का, फिर बाज़ घरों में पानी नहीं पहुंचा होता था तो ये माशकी वहां पे भी आके घड़े और मटियां, उसको कहते थे मिट्टी की बनी हुई, और चाटियां वगैरह पानी से भर जाते थे, अपनी मशकें खाली कर जाते थे। हमने अपने बचपन के अंदर देखा, मशक आया करती थी जिनके घर में, मतलब कि जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बोतल लेके आते हैं ना 18 लीटर की पानी की भरवा के, हैं तो, या अगर आप कहें तो वो नेस्ले वाले घर भी छोड़ जाते हैं। तो उस जमाने के अंदर घर में जिसके माशकी पानी भरने आता था, मतलब के सफेद पोश लोगों के यहाँ, वो इस तरह की अय्याशी के हामिल समझे जाते थे, जिस तरह की अय्याशी के हामिल आजकल हमारे यहाँ वो सफेद पोश हजरात समझे जाते हैं जिनके यहाँ बोतलें कंपनी की गाड़ी उनके घर छोड़ने आती। ठीक है, तो चीजें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, लेकिन सिंबलिज्म एक ही रहता है। ठीक है, वो अब बड़े मोअज़्ज़ज़ समझे जाते हैं कि रोजाना इनके घर में या 38 दिन इनके घर में आती है गाड़ी और खाली बोतलें ले जाती है और भरी हुई बोतलें छोड़ जाती है। अच्छा, ये मैंने इतनी तमहीद इसलिए बांधी है कि ये शहरों के अंदर जो सफाई का निज़ाम है ये अंग्रेज दौर में शुरू हुआ। ठीक है, और अगर आप आज भी मॉडल टाउन जाएं तो वहां पे जो जेरे जमीन सीवरेज का पानी के बहाव के मुख्तलिफ पाइपें आगे किसी जगह पे मिलती हैं, तो वहां पे उन्होंने वो भी लगाए होते, चिमनियां लगाई होती हैं। उन चिमनियों के ऊपर तीली लगाई जाया करती थी तो वो जल पड़ा करती थी। ये मीथेन गैस है जो खारिज होती है ऊपर, उसको आग लग जानी और यूं वो सारी रात जलता रहना। ठीक है, वो जो होती थी। इसी तरह अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हूं तो पुरानी फिल्मों के अंदर तूफान की सिंबलिज्म जो थी, तूफान जब आता हुआ दिखाना होता था हदायतकार ने, तो वो पहली सटे बत्ती बुझाता। ठीक है, वहां तेज चली और बत्ती बुझ गई, दिया बुझ गया। वो बत्ती क्यों बुझती थी? वो इस जगह के ऊपर आग लगाई होती थी ना, जिसे कूड़ा गंद इकट्ठा है, वहां पे मीथेन खारिज हो रही है, तो उसको किसी तरह से ऊपर को निकाला और ऊपर तीली दिखा दी और उसके नतीजे के अंदर आग लग गई। तो ये
ایک چھوٹا سا سمبل. یہ ساری تاریخ مجھے کیوں یاد آ رہی ہے؟ کیونکہ آج پھر محترمہ، آج ویسے 3 دسمبر ہے جس دن میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، اور ہمارے جو دوست ہیں وہ جو ستاروں کا حال جانتے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہوئی ہے، اور اگرچہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، اور وہ بھی بات کہنے سے پہلے قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں کہ غیب کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، اور وہی آخری ہستی ہے جو مستقبل کا اور غیب کا حال جانتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ستاروں کی چال بتاتی ہے کہ پاکستان کا وہ برا وقت جو 12 اکتوبر 1999 سے شروع ہوا تھا، جس دن مشرف نے ماشاء اللہ لگائی تھی، وہ 3 دسمبر 2024 کو ختم ہوگا. یہ وہ ہمیں پچھلے کم از کم 3 سال سے بتا رہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی 60 ستی جو تھی، جو 12 اکتوبر کو ختم ہوئی تھی، وہ 3 دسمبر شروع ہوئی تھی 12 اکتوبر 1999 کو، وہ 3 دسمبر 2024 میں ختم ہوگی. اگر آپ اندازہ کریں، ویسے 12 اکتوبر 1999 کے بعد پاکستان بڑی تیزی سے اور مسلسل نیچے ہی گیا ہے نا. اس وقت اگر ہیومن ریسورس کے انڈیکیٹر دیکھے جائے تو ہم افغانستان سے بھی نیچے ہیں. یہ زوال کیوں ہوا ہے؟ یہ پاکستان کا ستاروں کے مطابق برا وقت چل رہا تھا. یہ ستاروں کے حال ہمیں بتاتے ہیں. اور اب پاکستان کا جو اچھا وقت ہے وہ 2042 تک ہے. 2042 تک ہے. 3 دسمبر 2024 سے شروع ہونے والا اچھا وقت جاری رہے گا. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہمیں بتاتے ہیں، اس دوران عمران احمد خان نیازی اقتدار کے کہیں قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. میں نے کہا اسی وجہ سے ہی ہوگا نا پاکستان کا اچھا وقت. ٹھیک ہے، آؤ. انہوں نے کہا جی وہ اقتدار کے کہیں قریب نہیں پھٹکے گا، اس کا اقتدار میں واپسی کا کوئی امکان نہیں. واللہ اعلم بالصواب. ایسے ہی چلتے چلتے میرے ذہن میں بات آ گئی. مریم نواز شریف صاحبہ نے جی آج شہر کی صفائی کا اعلان فرمایا ہے. شہروں میں جو صفائی کے حوالے سے انہوں نے ایک 1857 کے اندر نظام قائم ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب تقریباً 250 سال کے بعد اس میں ایک نئی جوہری تبدیلی آئی. ایک ویلاگر ہے رضی دادا، میں بار بار ان کی بات کرتی ہوں. انہوں نے وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جب صفائیاں شروع ہوئیں پنجاب میں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا جب ایک بیٹی جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتی ہے، اپنے گھر کو سجاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز پنجاب کی بیٹی آ گئی ہے جو پنجاب کو سجا رہی ہے، صاف کر رہی ہے. صفائی کا جو شہروں کی صفائی کا جو نظام ہے اس کو نجی شعبے کے حوالے کیا گیا ہے. یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. جو یہ ہم کوڑے کے اندر چیزیں پھینک دیتے ہیں، کوڑے کا کاروبار دنیا میں اس وقت سب سے منافع بخش کاروبار ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ کاروبار اگر ہے اور لوگ اس سے کماتے ہیں انفارمل سیکٹر کے اندر، تو فارمل سیکٹر کے اندر کیوں نہ اس کو لے آیا جائے. تو وہ اس کو لے کے آئی. ہر شہر کے اندر، اور میرا خیال ہے ہر یونین کونسل لیول کے اوپر جو ہے وہ اس کو منظم کرنے کا آج آغاز ہو گیا ہے، اور انہوں نے افتتاح کیا ہے. اور اس کے تحت مختلف کمپنیوں کو، نجی اداروں کو اس کے حوالے سے کانٹریکٹ آؤٹ کیا جائے گا. ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے بنائے گئے مختلف سافٹ ویئر کے ذریعے ہوگی، اور جس جگہ کے اوپر بھی شکایت ہوگی اس کے حوالے سے ٹھیکیدار کے پیسے کٹیں گے. مثلا فلاں علاقے کی صفائی کی اس نے اوکے کی رپورٹ جاری کرتی ہے، وہاں سے شکایت آ جاتی ہے، تو شکایت چیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی افسر جائے گا، اور اگر وہ وہاں پہ گند پایا جاتا ہے تو اس ٹھیکیدار کی ادائیگی میں سے اتنی کٹوتی ہوگی. اب جو ہے اچھا، جب انگریز نے شروع کیا تھا تو اس وقت برے صغیر پاک و ہند کے جو مقامی باشندے تھے ان کو اس کام کے اوپر متعین کیا گیا. یہ جسے کہنا چاہیے آرینز وغیرہ کے آنے سے پہلے جو یہاں کے مقامی باشندے تھے، جن کو ہندوؤں کے ہاں شودر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب کہ یہ ڈریوڈ ہو گئے، یہ اس طرح کے جو لوگ ہو گئے، دراوڑ جن کو ہم کہتے ہیں، یہ مقامی لوگ تھے نا. تو یہ آرینز وغیرہ باہر سے آئے تھے. تو
یہ جو دراوڑ وغیرہ جو تھے ان کو انگریز نے اس کام کے اوپر لگا دیا کیونکہ یہ پرامن لوگ تھے، لڑاکا لوگ نہیں تھے. یہ جو باہر سے حملہ آور آئے تھے یا آتے تھے وہ لڑاکے تھے. تو یہ بیچارے امن مانتے رہے، شانتی کرتے رہے. انہوں نے مار کے ان کی نسلیں مکا دی. نارتھ آف دا بر صغیر سے تھے ان کو مار کے یا ساؤتھ تک محدود کر دیا، یا یہ بیچارے جان بچانے کے لیے کشتیوں میں بیٹھ کے فار ایسٹ کی طرف نکل گئے. ٹھیک ہے، تو یوں بر صغیر کے اوپر باہر سے آنے والوں کا قبضہ ہو گیا. تاریخ ہے، حوالہ دیتے رہنا چاہیے اس کا. تو خیر وہ جناب لیکن پچھلے کم از کم 20 سال کے اندر اس شعبے کو پری ڈومیننٹلی ہمارے افغان پختونوں نے ڈومینیٹ کیا ہے. نہ صرف کہ ڈومینیٹ کیا ہے بلکہ اس کو تقریباً ٹیک اوور کر لیا. اور انہوں نے ٹیک اوور کیوں کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ وہاں سے مارچ کھا کے بھوکے مرتے ہوئے ادھر کو آتے تھے تو اب پرانے زمانے کے اندر تو تلواریں اٹھا کے آتے تھے، یہاں سے آگے لوگوں کو مارا کوٹا اور ان سے چھین چھان کے لے گئے، زمینوں پہ قبضے کر لیے. یہ میں تاریخ کی بات عرض کر رہا ہوں. اب چونکہ یہ دستور ختم ہو گیا تھا تو اب زیادہ تر جو پختون بچے ہوتے تھے وہ کوڑوں میں سے قابل استعمال چیزیں چنتے اور اس کو رکھتے ہوئے پائے جاتے تھے. انہوں نے اس سے ایک سٹیپ آگے لیا، ترقی کی اور مختلف جگہوں کے کانٹریکٹ لے لیے گاربیج کلیکشن کے. تو اس وقت پاکستان میں گھروں میں جا کے گاربیج اکٹھا کرنے کا کاروبار بیشتر جگہوں کے اوپر پاکستان، پنجاب میں بھی اور کراچی میں بھی وہ پختون اور خاص طور پہ افغان پختونوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو حکومت نے اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے پنجاب کے اندر، اس کے ذریعے یہ واپس ان لوگوں کو مل جائے جن سے پہلے 20 سال پہلے چھینا گیا تھا. کیونکہ افغان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر لیگلی کوئی کام تو نہیں کر سکتے. اور یہ جو مریم بی بی نے انیشیٹو انٹروڈیوس کروایا ہے تو اس کے تحت وہ جو بھی کمپنی ٹھیکہ لے گی وہ پاکستانی کی ملکیت ہوگی، رجسٹریشن ہوگی، ٹیکس ادا کرے گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. میں نے کہا کہ اس کو اپریشیٹ بھی ہونا چاہیے، ریکگنائز بھی ہونا چاہیے. ہاں یہ بہت ضروری ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا